واہ کیا کرارا جواب دیا پاکستان نے UAE اور اسرائیل کو۔ سعودی عرب میں مزید 8,000 فوجی بھیج دیے، ساتھ JF-17 تھنڈر کا ایک اسکواڈرن اور ڈرونز کے 2 اسکواڈرنز بھی، اور تو اور ایئر ڈیفنس سسٹم HU-9 بھی نصب کر دیا سعودی عرب میں۔ وجہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ UAE اور اسرائیل بھی ہیں استاد جی۔ وہ ایسے کہ اسرائیل نے UAE میں اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نصب کر دیا ہے، اس کے فوجی بھی موجود ہیں وہاں جو اس سسٹم کو آپریٹ کرتے ہیں۔ ایسے میں پاکستان نے مزید فوجی اسلحہ، لڑاکا طیارے، ڈرونز، ایئر ڈیفنس سسٹم اور ساز و سامان وغیرہ تعینات کر دیے سعودی عرب میں۔ یوں لگ بھگ 24-25 ہزار پاکستانی فوجی موجود ہیں اس وقت سعودی عرب میں۔ اصل میں ایران سے تو معاملات پہلے ہی طے کر لیے پاکستان اور سعودی عرب نے، لیکن اسرائیل اور UAE کو شرارتوں سے باز رکھنا بھی تو ضروری ہے نا، اسی لیے بھی یہ زبردست قدم اٹھایا پاکستان نے۔ تمام ڈرونز، طیاروں، ایئر ڈیفنس سسٹم اور اسلحے کو پاکستانی فوجی خود آپریٹ کر رہے ہیں، جبکہ اخراجات اٹھا رہا ہے سعودی عرب۔ ضرورت پڑنے پر پاکستان مزید فوجی اور لڑاکا طیارے وغیرہ بھیجے گا سعودی عرب۔ روس نے نیا کٹا کھول دیا، دو ٹوک موقف اپناتے اور بنا لگی لپٹی رکھے ہوئے کہا ایران کو یورینیم کی افزودگی کا پورا حق ہے۔ یوں ایک جانب تو مکمل ساتھ کھڑا ہو گیا ایران کے، تو دوسری جانب مذاکرات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے روس کے اس بیان سے۔ مگر بات غلط نہیں کی روس نے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں، ایسے میں اسے مکمل حق حاصل ہے سول اور پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی کا۔ لیکن امریکہ اور ایران دونوں ہی جس بھی معاہدے پہ متفق ہوئے، ہم بھی خوش اور راضی ہوں گے اس معاہدے سے۔ اب غور کریں اس پہ، بالکل حق ہے ایران کو سول کاموں کے لیے یورینیم افزودہ کرنے کا، لیکن اس وقت بات ہے مستقل جنگ بندی کی، مکمل امن کی، مذاکرات شروع کرنے کی۔ معاہدے کی بات کر ہی نہیں رہی میں، مذاکرات کی بات کر رہی ہوں۔ بس ایک بار شروع ہو جائیں مذاکرات، اس کے بعد ایران بھلے ہی اس پہ ڈٹ جائے کہ 100% افزودگی نہیں روکے گا وہ یورینیم کی، مگر ابھی ایسی باتیں مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ ویسے بھی خبریں تو یہی ہیں نا کہ امریکہ ایران کو ایک ایٹمی ری ایکٹر استعمال کرنے کی اجازت دینے پر راضی ہے، اس لیے اس وقت روس کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا شاید۔ ہاں مذاکرات شروع ہو جائیں تو بھلے ہی روز یہ بیان دے روس۔ آخر ٹرمپ نے ایران پہ حملے کا فیصلہ کیوں مؤخر کیا؟ کیا حملے کا کہہ کے ٹرمپ صرف ڈرا رہے تھے؟ کیا واقعی ایران اور امریکہ کے مذاکرات دوبارہ شروع ہونے والے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں تمام سوالوں کے جواب۔ تو دوستو بظاہر تو ٹرمپ نے سعودی عرب، UAE اور قطر کے کہنے پر 2-3 دن کے لیے مؤخر کر دیا ایران پہ حملہ، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران میں ہیں۔ انہوں نے ایران کو سمجھایا کہ لچک دکھائے۔ ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اسپیشل پیغام لے کے گئے وہ، اور پھر ایران مان بھی گیا۔ تبھی تو ایران نے تازہ ترین 14 نکاتی امن فارمولا محسن نقوی کے حوالے کیا۔ پاکستان نے یہ 14 نکات امریکہ کو دے دیے ہیں۔ ان نکات میں اچھی خاصی لچک دکھائی ہے ایران نے۔ مستقل جنگ بندی کے بدلے آبنہ ہرمز کھولنے پہ راضی ہو گیا ایران، ساتھ ہی امریکہ پہ ناکہ بندی ختم کرنے پہ زور دیا اس نے، اور تو اور اپنے ایٹمی پروگرام سمیت تمام تر معاملات پہ مذاکرات کے لیے بھی راضی ہو گیا ایران۔ امریکہ اب ایران کے ان 14 نکات کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ حوصلہ افزا نکات ہیں، اس لیے اس نے ایران پہ حملے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ یوں بھلے ہی سعودی عرب وغیرہ نے بھی قائل کیا ٹرمپ کو حملہ نہ کرنے پہ، لیکن اصل وجہ ایران کے نئے 14 نکات ہیں۔ مطلب اس بار بھی پاکستان ہی کی کوششوں سے ایران پہ ایک اور بڑا حملہ ٹل گیا۔ ٹرمپ صاحب آپ نے ایران پہ حملہ کیا نا، تو آپ کا تو جانا کچھ نہیں لیکن ہمارا رہنا کچھ نہیں، اس لیے مہربانی کریں حملہ نہ کریں ایران پہ، کیونکہ اس کی قیمت ہمیں چکانا پڑے گی۔ دوستو اسرائیلی صحافی باراک روبیٹ کے مطابق یہ مشترکہ پیغام دیا تھا ٹرمپ کو سعودی عرب، UAE اور قطر نے۔ ان تینوں خلیجی ممالک نے کہا تھا ٹرمپ کو کہ مذاکرات کو ایک موقع اور دیں، اور پھر ان کی بات مان لی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نہیں کیا ایران پہ حملہ۔ یہ بات درست ہو سکتی ہے، مگر یہ واحد وجہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ٹرمپ پیچھے ہٹے ایران پہ حملہ کرنے سے۔ اگر تو مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی ہوتی نا، تو ٹرمپ نے کر دینا تھا حملہ ایران پہ، مگر برف پگھلی ہے، واقعتاً پگھلی ہے، اس لیے ٹرمپ راضی ہو گئے۔ ویسے ایک اور بات بھی ہے، UAE کا ٹرمپ کو کہنا کہ حملہ نہ کریں ایران پہ سمجھ سے باہر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے نہیں کہا ہوگا، بے دلی سے ہی صحیح مگر کہہ دیا ہوگا، لیکن UAE اصل میں چاہتا کیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی۔ انڈیا، اسرائیل اور UAE، شاید اس وقت صرف یہ 3 ملک ایسے ہیں جو کسی بھی صورت جنگ بندی نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دے امریکہ، مگر پاکستان، سعودی عرب، قطر اور چین وغیرہ نے اب تک معاملہ سنبھالا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جلد مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے اور مستقل امن معاہدہ بھی ہو جائے گا۔ اگر امریکہ ایران جنگ دوبارہ شروع ہوئی نا، تو یہ مختصر تو ہوگی مگر نہایت شدید ہوگی، نہایت شدید۔ اس میں ایران خلیجی ممالک کے تیل تنصیبات اور بندرگاہوں کو نشانہ بنائے گا، یہ کہنا ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا۔ دکھا ایران نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔
वो ऐसे हमले करेगा जिससे खित्ते और दुनिया भर की मईशतें हिल के रह जाएंगी। ईरान ने यह जंग शुरू होने से पहले 3 माह की जंग की तैयारी कर रखी थी, इसलिए वो इसराइल और यूएई वगैरह पे महदूद तादाद में मिसाइल मारता रहा, लेकिन जंग इसकी तवक्को से कहीं पहले खत्म हो गई, लगभग 39 दिनों में। इसलिए अगर अमेरिका ने दोबारा जंग छेड़ी तो शदीद हमले करेगा ईरान मिसाइलों से। वो खलीजी ममालिक के तवानाई तंसीबात यानी तेल के कुओं, रिफाइनरियों, बंदरगाहों पे निहायत खतरनाक वार करेगा। हद तो यह है कि ईरान आबनाए बाबुल मंदब पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। आबनाए बाबुल मंदब बहीरा अहमर को खलीज अदन से मिलाने वाली एक अहम आबी गुजरगाह है। ये इलाका यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप के जेर कब्जा इलाकों के करीब वाक़ है। क्या साइफर हुकूमत ने लीक करके छुपवाया? दोस्तों, ये है वो सवाल जो निहायत संजीदा हल्के उठा रहे हैं। वजह इसकी यह है कि मुबैना साइफर के पब्लिश हो जाने से असल नुकसान हुकूमत का नहीं बल्कि इमरान खान का हुआ। वो ऐसे कि याद ही होगा आपको कि इमरान खान तो साइफर वाले मामले में अमेरिका को क्लीन चिट दे बैठे थे, साफ कह दिया था कि अमेरिका का हाथ नहीं था उनकी हुकूमत गिराने में। उसके बाद उन्होंने अमेरिकी हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए लॉबिंग फर्म्स की खिदमत ली थी। बहुत ज्यादा कोशिश की थी जुल्फी बुखारी ने अमेरिका और इमरान खान के ताल्लुकात बेहतर कराने की। डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें बांध ली गई थी कि वो इमरान खान की रिहाई में अपना किरदार अदा करेंगे, यानी खत्म करा दिया था झगड़ा पीटीआई ने अमेरिका से और दोस्ती की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन फिर अचानक मुबैना साइफर मंजरेआम पे आ गया। एक वेबसाइट ने छाप दिया उसे, उस पे पीटीआई ने एक बार फिर खुद को सच्चा साबित करना शुरू कर दिया। कहा देखो, साबित हो गया कि वाकई साजिश के जरिए गिराई गई इमरान हुकूमत। लेकिन शायद पूरी जमात ही ना समझ पाई सूरत हाल को कि वो एक बार फिर अपने ताल्लुकात खराब करने जा रही है अमेरिका से, और वो भी इस वक्त जब इमरान खान जेल में है। इसलिए बाज़ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं हुकूमत ने तो नहीं डाल दी ये तमाम कार्रवाई ताकि मजीद दूर कर दिया जाए अमेरिका और इमरान खान को। अब आप कमेंट करके बताएं कि मुबैना साइफर के लीक होने का फायदा हुआ इमरान खान को या फिर नुकसान। फूलों जैसी बच्ची टिकटॉकर सना यूसुफ की जान लेने वाले शख्स को सजाए मौत सुना दी गई। मुलजिम उमर हयात से हयात छीन लेने का फैसला जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका ने। यूं 1 साल के अंदर अंदर सना यूसुफ की मां और दीगर लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया। अदालत ने मुलजिम को सिर्फ मौत की सजा ही नहीं सुनाई बल्कि मजमूई तौर पे 30 साल कैद भी काटना होगी इस सफाक को। 24 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। हक सच में मबनी फैसला है ये, जिस पर सना यूसुफ की वालदा ने भी इत्मीनान का इजहार किया। मगर अफसोस की बात यह है कि मुलजिम के वकील ने निहायत गलत हरबे इस्तेमाल किए, अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की, यहाँ तक कहा कि जाती रंजिश की वजह से मुलजिम को सजाए मौत देना ज्यादती होगी। पहले ही से सोच के रखना कि मुलजिम को हर सूरत सजाए मौत देनी है, नाइंसाफी होगी। इस डर से फैसला ना करें कि एनजीओ सड़कों पे निकल आएंगी। उस पर जज अफजल मजूका ने सख्त इजहार बरहमी किया, कहा मत गुमराह करें अदालत को, और फिर महफूज करदा फैसला सुना दिया। खैर 2 जून 2025 को टिकटॉकर सना यूसुफ को उमर हयात ने उनके घर में घुस के मार दिया था। उसके बाद अगले ही दिन 3 जून को गिरफ्तार हो गया था मुजरिम उमर हयात।